वसल्लम के सुपुर्द कर दिया कि आप ये बतलाइए तमाम दुनिया के लोगों को। तो ज़रूरी है कि हम जो कुरानी कसस है, किस्से हैं, उसको किस्से के तौर पर ना सुने, बल्कि उसमें जो मैसेज है, पैगाम है, इंसान को किस्से में क्या अल्लाह तबारक ताला तलकीन फरमाता है वो समझने की ज़रूरत है। ना कि किस्सा गोई में हम गुम हो जाए, वाक़यात में गुम हो जाए और यहाँ से उठने के बाद वो वाक़यात ही हम बताते रहें लोगों को। असल उसके अंदर जो मुज़मिर है, जो छुपी हुई बात है, उसको आश्कार करे अपनी ज़िंदगी में और लोगों तक वही पहुँचाए। इसी का नाम ज़िंदगी है और ज़िंदगी गुजारने का अहसन तरीका है। कि अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा इलल्लज़ी हाज्जा इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुमने उस शख्स की तरफ देखा जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अपने रब के बारे में झगड़ रहा था। अन आताहुल्लाहुल मुल्क, और ये कि अल्लाह तबारक ताला ने तो उसको मुल्क दिया था, हुकूमत। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे और बहुत आली मर्तबत रसूल, उनके सामने एक शख्स जो बादशाह वक्त है वो झगड़ रहा है अपने रब के बारे में। अब देखिएगा कि बादशाह के सामने एक आम इंसान, नबी और रसूल तो बड़ी चीज़ है, मगर उस बादशाह को क्या मालूम कि ये मुझसे बड़े हैं। वो तो दुनियाई पैमाने से नापता है कि मेरी ये सब रियाया है। तो लिहाजा एक बादशाह के सामने हक बात कहना, इट्स नॉट ए जोक। ये कोई मजाक की बात नहीं है। ये सुनना बड़ा आसान लगता है, मगर कभी मामला आ जाए, एक पुलिस वाले के सामने मामला हमारा आ जाता है तो हम झूठ का सहारा लेने लगते हैं, बगले झांकने लगते हैं। ये प्रैक्टिकल बातें हैं। तो उससे बड़े रैंक का कोई ऑफिसर हो, उससे बड़ा कोई हो, मिनिस्टर हो, तो यहाँ तो बादशाह का मामला है। और ये मिसाल देकर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि देखो तुम्हारे बाबा अमजद का मामला एक बादशाह से पड़ गया, और वो बादशाह का नाम था नमरूद। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या और दर्स में आपने सुना भी है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ दिया था। वो जब सारे बस्ती वाले वो मेले में गए थे तो यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काम कर दिया, बुतों को तोड़ दिया था। फिर आने के बाद वो बस्ती वालों के बड़ा हंगामा हुआ। फिर किसी ने कहा कि मैंने एक लड़के को देखा था, ये कहते सुना था। तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया और बहुत से झगड़े हुए, बातें हुई, ये हुई, और जिसमें वो बस्ती में उस वाक़े में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद आज़र, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप आज़र, वो भी मौजूद थे। उन्होंने खुद पकड़वा कर उनको ले गया बादशाह के पास, इसलिए कि आज़र की हैसियत चीफ ऑफिसर ऑफ द स्टेट थी, यानी वो जो सूबा था उसके बड़े ऑफिसरों में गिनती थी। तो अब ये बादशाह की वफादारी करके अपने बेटे को मुजरिम समझ रहे, और वो उसके हिसाब से कि वो हक का काम कर रहे हैं, कानून का काम कर रहे हैं, कानून की पैरवी कर रहे हैं, उनके हिसाब से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ले जाकर बादशाह के सामने रख दिया। मामला ये है। और अब बादशाह है तो उसका लाओ लश्कर, उसका जलाल, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद खुद जो है तो वो बादशाह के ग़ुलाम ही, चाहे कितनी बड़ी पोस्ट पर हो, उसके नौकर ही है। हालांकि वो चीफ ऑफिसर ऑफ द स्टाफ थे,
मगर अब बातचीत और मुकालमा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हो रहा है। और ये साबका ज़िंदगी में अल्लाह आजमाइशों से बचाए, हमारे किसी के भी सामने आ सकता है। अब यहाँ से इस बात को जहन में रखते हुए ये सुनिएगा आयत कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अलम तरा इलल्लज़ी हाज्जा इब्राहिम, क्या तुमने उस शख्स के बारे में गौर किया, उस शख्स को देखा कि जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हुज्जत कर रहा था फी रब्बिही, उसके रब के बारे में पूछ रहा था कि तुम्हारा रब कौन है जो तुम ये बातें कर रहे हो, क्योंकि वो तो दूसरे मजहबों को सब मानते थे। कोई चांद की पूजा करने वाला, कोई सूरज की पूजा करने वाला, कोई धरती को पूजने वाला, 50 बखेड़े हैं वहाँ। तो सारों के खुदा तो अलग थे, उनके मज़ाहिब व अकायद अलग थे, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक अल्लाह की बात करने वाले। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से वो हुज्जत कर रहा था अपने रब के बारे में कि तुम्हारा रब कौन है। अल्लाह ताला फरमाता है आताहुल्लाहुल मुल्क, हालांकि अल्लाह तबारक ताला ने तो उसको मुल्क अता किया था। उसको गौर करना चाहिए खुद कि ये इतनी बड़ी हुकूमत मुझको किसने दिया है। उससे पहले भी बादशाह गुजरे होंगे, उसके इर्द गिर्द में भी और ममालिक में भी बादशाह होंगे। तो आदमी को ये पता चलता है बज़रिए कुरान के जो भी नेमत मिले, मुल्क तो बहुत बड़ी बात है। अगर किसी को मामूली सी नौकरी मिल जाए, किसी को मामूली सा बिजनेस मिल जाए, किसी को कोई तरक्की हो जाए, तो आदमी को सोचना चाहिए कि ये क्या मेरे इससे हो रहा है क्या। ये एक ऐसा सिस्टम है कि वो सब अल्लाह तबारक ताला की तरफ से, बस अपनी सोच के ज़ाविया फ़िक्र को बदलने की ज़रूरत है। उसको लगा दे कि मिन जानिब अल्लाह है, तो वो मोहित हो जाएगा और वो बात इस्लामी हो जाएगी। तो यहाँ इतना बड़ा मुल्क अल्लाह तबारक ताला ने उसको दिया और वो ज़रा भी गौर नहीं कर रहा। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कह रहा है कि तुम्हारा रब कौन है, रब के बारे में हुज्जत कर रहा है, झगड़ा कर रहा है। इज़ क़ाला इब्राहिम रब्बी अल्लज़ी युह्यी व युमीत, तो उसने कहा कि तुम्हारा रब कौन है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा उस वक्त कि मेरा रब वो हस्ती है जो जिलाता है और मारता है, जो जिंदगी बख्शता है और मौत देता है। अच्छा, उसने सुना, ये दलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके पास रखी कि मेरा रब तो वो है जो मौत और जिंदगी देता है। तो काला आना वही वो उम्मीद, उसने कहा कि इसमें क्या बड़ी बात है, तो मैं भी करता हूँ, मैं भी जिंदगी देता हूँ और मैं भी मारता हूँ। अब देखिएगा उसकी अक्ल की दाद भी। उसने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है, तो मैं भी करता हूँ। एक आदमी को जो फांसी की सजा लगी हुई थी, उसको बुलाया अपने सिपाहियों से और कहा कि जाओ छोड़ दिया उसको, देखो मैंने इसको जिंदगी दे दी। और एक आदमी बेगुनाह था, उसको कहा कि इसके मौत को घाट उतार दो, इसको मार दो, तलवार। बोले क्या, मैं तो मौत दे रहा हूँ, मैं जिंदगी दे रहा हूँ। अब आदमी की अकल खराब हो जाए तो ऐसे उल्टे सीधे काम करता है ना। अभी यहाँ अगर किसी से मनाजरा हो जाए ना, ये मनाजरा ही है सामने, सुनिएगा, अगर किसी को यहाँ हक बताओ ना तो अपने मजहब वाला ही होगा मगर फिरका अलग होगा, तो वो लेकिन परंतु बट ऐसा है वैसा है, कुरान हदीस से हट के बात करना शुरू कर देगा। उसको कहा जाए कि तू टू द पॉइंट बात करना, तो ये अलटप ऐसी बातें करने लगेगा। तो वही काम नमरूद ने किया, ये कौन सी बड़ी बात है, मौत और जिंदगी तो मैं भी देता हूँ। और उसने ये करके दिखा दिया उल्टा सीधा काम, नाहक को मार दिया, मरवा दिया। और जिसको फांसी लगी थी वो मुजरिम को, उसको छोड़ दिया, उसका तो गुडलक हो गया, निकल लिया वो। तो ये ऐसे काम करने लगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भाप लिया उसको कि ये बेवकूफ़ है और आप तो अल्लाह के रसूल है ना, अल्लाह ने बहुत अक्ल दी है, बहुत हिकमतें दी है, नवाजा है। रसूलों को और नबियों को तो अल्लाह ताला हिकमत देता है ना, किताबें देता है, अपनी बात बतलाता है, सही पे दिखाता है, और निज़ाम आलम के जो है
تو وہ عقدے بھی کھول کر بتلاتا اللہ. ابھی آگے آیت میں آئے گا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، بڑے خندہ پیشانی سے اس کے جواب کو جھیل لیا. اور پھر دوسری بات رکھی ابراہیم علیہ السلام کہ کالا ابراہیم، کہا ابراہیم علیہ السلام نے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. بیٹا واہ کتنا آتا ہے. کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرا مالک، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو کہاں سے نکالتا ہے بھائی؟ فاتی بہا من المغرب، اب تو نکال کے لے کے آ مغرب سے تو تیرا میرا جھگڑا ختم. تو سب کچھ کر سکتا ہے نا، ابھی بتایا الٹا کام کر کے. میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو نکال دے نا مغرب سے، تیری جیت ہو جائے گی. اب اس پر کیا ہوا؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ شستر رہ گیا، وہ کافر، وہ انکار کرنے والا کیا ہو گیا؟ مبہوت ہو گیا، بھوچکا رہ گیا، شستر رہ گیا. اب کیا جواب بن پڑے گا؟ اس میں طاقت ہے کیا؟ تو پتہ یہ چل رہا ہے جو قرآن پاک یہ سکھلا رہا ہے، غور سے سیکھنے کی چیز ہے ہم سب کو، مجھ کو اور آپ کہ اگر کسی سے گفتگو کرو نا، اتنی مضبوط دلیل لا کے اس کے سامنے رکھ دو کہ وہ لاجواب ہو جائے، بگلے جھانکنے لگے. بجائے کیل و کار ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بحث و تکرار کا، ارے جا تیرا یہ ہے مزہ، ارے جا میرا ایسا ہے، میرا دین میرے کو مبارک، تیرا دین تو سمجھ نہیں، یہ تو یہی صحیح ہے، اعلیٰ حضرت ہی صحیح ہے. یہ ایسا سب چلتا ہے، اس سے کچھ نہیں ہونے والا. ایسی مدلل بات کہہ دو، سوچو اللہ تعالیٰ حکمت دے گا اپنے رحم و کرم سے اگر تم توحید کی بات کرو گے. تو ایسی کوئی بات لا کر رکھ دو سامنے والے کے سامنے کہ وہ لاجواب شستر ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تبارک تعالیٰ ظالموں کو یعنی حق تلفی کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا. جو بھی الٹی سیدھی بحث کرے گا حق کے خلاف، خواہ وہ اپنی قوم کا کسی فرقے کا کیوں نہ ہو، بات ذہن سے رکھیے. یہ جو لوگ آتے نہیں ہیں، وہ جو کیلو کال کرتے اللہ کے معاملے میں، وحدانیت کے معاملے میں، اور ایک آدمی ایک اللہ کی بات کرتا ہے، وہ اس کی حجت کر کے اس کے مشن کو گرانا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی بات کو گرانا چاہتے ہیں. تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہار تو ان کی ہونے والی ہے، اور ایسی ہار ہوگی کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تبارک تعالیٰ پھر راہ راست نہیں دکھلاتا ہے. سامنے سیدھا راستہ ہوگا ان کو نہیں ملے گا ظالم لوگوں کو. یہ ظالم ہے جو ایک اللہ کی بات کو چھوڑ کر دوسرے معبودان باطل کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. یہ ایک مثال دی ابراہیم علیہ السلام. اس رکوع میں 3 مثالوں سے اللہ نے سمجھایا ہے کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کے رسول کیا ہے، فرشتے کیا ہے، پیغمبر کیا ہے. یہ سب کو سمجھنا ہے. یہ ایک مثال یہاں پر پوری ہوئی اور غالباً بات سمجھ میں آ گئی ہو. اس میں کئی نکوت اور پہلو آئے ہیں جو بحث و مباحثے کے، مناظرے کے. تو ہم کو ایک مدلل بات کہنا ہے، ایسی بات وزندار کہہ دے بجائے بک بک کرنے کے. کیل و کال اور حجت کرتے ہیں نا لوگ گفتگو میں، وہ نہ کریں، بلکہ ایک ایسی بات جامع پیش کر دے کہ آدمی لاجواب ہو جائے. یہ ایک مسئلہ. اب یہاں سے دوسرا جو ہے مثال، وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دے کر سمجھایا ہے. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی فروشہا، یا اس شخص کی مانند. اب دوسری مثال دے رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ. او کا مطلب یا کالذی مانند اس شخص کی طرح، اس شخص کی مثال ہے کہ مر علی قریۃ، کہ اس کا گزر ایک بستی پر سے ہوا. ایک آدمی ہے اور ایک گاؤں ہے، بستی ہے، وہ وہاں سے گزر رہا تھا. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اب دوسری مثال دے رہا ہے اللہ تعالیٰ
او کلذی مر علی قریہ، کہ اس کا گزر اس شخص کا ایک بستی پر سے ہوا، وہی خاویۃ، وہ اوندھی گری ہوئی تھی. وہ بستی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ہے، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ اپنی چھتوں پر اوندھی گری ہوئی تھی. یعنی یہ جو چھت ہے نا، یہ جب نیچے آ کے گر جائے تو اس کو کیا بولتے ہیں، چھت گر گئی، اوندھی ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بستی پوری تباہ ہو چکی تھی. ایک منظر پیش کر رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہ ایک شخص گزر رہا ہے اور سامنے گاؤں پہ سے جب گزرتا ہے وہ شخص تو وہ دیکھتا ہے کہ گاؤں کے گاؤں پورا تباہ ہو گیا. جیسے لوط کی بستی تباہ ہو گئی، ہود کی بستی تباہ ہو گئی، صالح کی بستی تباہ ہو گئی، نوح کی بستی تباہ ہو گئی تھی نا علیہم السلام. تو اس شخص کا گزر ایک بستی پر سے ہوا اور اس نے دیکھا کہ وہ بستی کی جو چھتیں ہیں وہ اوندھی پڑی ہے، زمین پر گری ہوئی ہے. اب اس شخص کے ایک دل میں بات آتی ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ واقعات میں نہ الجھے. اب ہم شروع کر دیں کہ یار وہ گاؤں کون سا تھا، اب اس کی تاریخ ڈھونڈنا شروع کر دیں. وہ شخص کون سا تھا، وہ آدمی کون سا تھا. یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی اشارہ نہیں کیا، ایک مثال دے کر سمجھا رہا ہے. اور اس کے تعلق سے بہت سی روایتیں میں نے چھانٹی، بات ملتی نہیں کہ وہ گاؤں کون سا تھا اور وہ شخص کون سا تھا. مگر چونکہ قرآن پاک میں ایسا جب واقعہ آتا ہے اور اس میں غور کریں گے ہم تو بات سمجھ میں آئے گی. اور ابھی انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کے سامنے بات رکھنے کی. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ شخص گزر رہا تھا ایک بستی پر سے، تو اس نے دیکھا کہ اس کی جو چھتیں ہیں وہ بستی تباہ و برباد ہو گئی، سب گری پڑی تھی. تو اب اس نے کہا کہ کالا انا یوہی حاضی اللہ بعد موتہا. وہ کہہ اٹھا بستی کو دیکھ کر. آدمی اپنے آپ سے بھی بات کرتا نا، کہ آدمی کہیں جا رہا ہے بولتا خود سے ہی بات کرتا، کوئی نہیں ملے تو ارے میں یہاں کہاں آ گیا ہوں، رستہ بھٹک گیا ہوں. کبھی خود سے گفتگو کی ہے کہ نہیں؟ آدمی کرتا ہے نا، پریکٹیکل باتیں بتلاؤ، یہ قرآن فرماتا ہے. تو کالا ان، اس نے کہا کہ کیوں کر یوں ہی حاضی اللہ، کیا اللہ زندہ کرے گا بعد موتہا اس بستی کو. اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ بستی جو تباہ برباد ہو گئی ہے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا. یہ تو سب مدیا میٹ ہو گئی ہے، اور آخرت میں اٹھائے گا اللہ تعالیٰ اس کو کیسے. اس کے ذہن میں یہ خیال آیا اور اس کے منہ سے بے ساختہ یہ بات نکل گئی کہ کیوں کر اللہ تبارک تعالیٰ اس کی موت کے بعد اس کو زندہ کرے گا. جیسے اس کا کہنا، اپنے آپ سے سوچنا، اپنے خیال سے گفتگو کرنا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی روح قبض کر دی. جیسے ہی وہ شخص نے کہا اپنے آپ سے کہ اللہ کیسے اٹھائے گا اس کو، اس کے مرنے کے بعد اس کو کیسا زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس شخص کی کیا کیا کہ روح کو قبض کر لیا. میاتا 100 برس تک، آمین برس، 100 برس تک کے لیے اس کی روح کو قبض کر لیا. ثم بعثہ، پھر اس کو زندہ کر کے اٹھا لیا. میاں ہم یہاں سے کہیں 10-5 سال کے لیے چلے جاتے ہیں اور جب آتے ہیں واپس، ایسا ہوتا ہے بسا اوقات انسانوں سے، تو آ کر دیکھتے ہیں کہ ہم یار کتنے ہی لوگ یہاں پر جو ہے پرانے جا چکے ہیں، مر چکے ہیں، ہے نا، ان کا پتہ نہیں. اور کتنے ہی یہ جو ہے تو عمارتیں بدل چکی ہے. یہ قریش نگر پہلے کیا تھا ہم سب کو معلوم ہے، 2-4-10 گھر یہاں تھے وہاں تھے. آج دیکھو تو اس کی شکل بدل گئی. اگر کوئی 40 سال کے بعد آوے تو مجھے پہچاننے میں نہیں آ رہا. ہر سال حاجی جاتے ہیں اور وہاں کچھ نہ کچھ تبدیل ہو جاتا ہے معاملہ. میں گیا تھا حج کرنے، آج تقریباً 30-35 برس ہو گئے، 39 برس ہو گئے. آج کے لوگ بتاتے ہیں کہ تم پہچان نہیں سکو گے. روک بھائی جب گئے ہوں گے اس وقت کچھ الگ منظر تھا، آج کچھ الگ تھا. نظر گئے تھے آپ لوگ میں سے جو بھی گیا ہوگا
تو پتہ چلا کہ یہ دنیا میں تغیر ہوتا ہی رہتا ہے. اب 100 سال ایک آدمی کی روح اللہ قبض کر لے اور پھر 100 سال کے بعد اس کو اٹھا کے کھڑا کر دے وہ، تو اس کی تو سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ تو سمجھے گا کہ میں تو ابھی یہیں زندہ ہی ہوں. وہ جب اپنے آپ کو دیکھے گا تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اور حالانکہ 100 برس ہو چکے ہوں گے اس کو. تو اب بتلائیے کہ اس سے کوئی پوچھے گا کہ کالا کم لبستہ، کہ بھائی تو کتنے دن ٹھہرا رہا یہاں پر؟ ابھی یہیں تو سوچ رہا تھا نا، اور کہہ رہا تھا کہ یہ بستی کو اللہ کیسے زندہ کرے گا اس کے مرنے کے بعد. تو اس سے پوچھو کہ کالا کم لبستہ، تم یہاں کتنا کھڑے ہوئے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ کالا لبستہ یومن او بعض یوم، کہ میں تو ایک ہی دن رہا ہوں، یا ایک دن کا کچھ حصہ، کچھ گھنٹے ہی رہا ہوں یہاں پر. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کالا بل لبست مئۃ عام، کہ تو بلکہ 100 برس تک یہاں پر ٹھہرا رہا، پڑا رہا. کتنے برس؟ 100 برس تک یہاں پر پڑا رہا. فانظر الی طعامک و شرابک، پھر تو دیکھ اپنے کھانے اور پانی کی طرف. اب وہ آدمی جب گزر رہا تھا گاؤں سے، تو ظاہر سی بات ہے آدمی اپنا توشہ، ناشتہ دان، اب جب ہم لوگ یہاں سے سفر پہ کہیں جاتے ہیں تو بھائی لے لیتے ہیں نا، کوئی بسکٹ لیتا ہے، کوئی چیوڑا لیتا ہے، کوئی قیمہ لیتا ہے، کوئی ترکاری لیتا ہے، کوئی پراٹھے لیتا. کہیں بھی سفر کرنا تو وہ آدمی نے بھی اپنا ناشتہ دان یا سفر میں زیادہ راہ لے کر نکلا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو یہاں پر 100 برس تک مرا پڑا تھا، اور دیکھ فانظر الی طعامک و شرابک، اور تو اپنے کھانے کو دیکھو تو پہچان رہا ہے کہ میرا کھانے کا ڈبہ ہے، ٹفن ہے، یہ بوتل میں پانی ہے، بسلری جو بھی ہے. دیکھ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لم یتسنہ، کہ اس میں کوئی تغیر پیدا نہیں ہوا. لم یتسنہ، کہ یہ سڑا نہیں ہے. دیکھ، ارے بھائی کھانا 100 سال تک رہ سکتا ہے کیا؟ ایک دن کے بعد ہم کو کوئی دیوے تو بولتے ارے یار اتر گیا کیا، باسی کھانا پھینک دو. اچھی بریانی ہوگی کاجو بادام پستے کی جو بنی ہوئی ہوگی، اور وہ اگر اتر جائے، باسی ہو، تو آدمی اتنی قیمتی بریانی کو کیا بولتا ہے؟ پھینکو گٹر میں، پھینکو کچرے کے ڈبے میں ڈالو. کیوں بھائی؟ ایک دن میں تیرا کھانا سڑ گیا. یہاں 100 برس ہو گئے. 2 معاملے اللہ تعالیٰ اس کو ایک ساتھ بتا رہے کہ تیرے کو 100 برس ہو گئے. ابھی تو دیکھ کہ جو تیرے لوگ تھے وہ سب مرا گئے، کہاں چلے گئے، سب معاملے الٹ پلٹ ہو گئے. اور یہ اللہ کی قدرت دیکھ اور کرشمے قدرت دیکھ کے تیرا کھانا اور پانی کو تو دیکھ. ایک طرف تو اللہ نے تجھ کو مار ڈالا، اور دوسری طرف اس کھانے کو سڑنے نہیں دیا. اس لیے کہ بولو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ایک ساتھ سب کام کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ، ہم سے ایک کام بھی نہیں ہوتا ایک ساتھ. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پھر دیکھ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، کہ تو دیکھ اپنے کھانے اور پانی کی طرف، اس میں ذرا بھی تغیر پیدا نہیں ہوا، وہ سڑا نہیں ہے. اب یہ منظر دکھایا، اور یہاں دوسرا اور منظر دکھا رہا اللہ تعالیٰ. منظر، اور دیکھ الی حمارک، حمار، ہاں ابھی سب تو عربی ہو رہی، سمجھ میں آ رہی ماشاءاللہ. منظر، اور دیکھ الی طرف. بھائی اسٹوڈنٹس لوگ ذرا دھیان رکھو، الی مانے تک، طرف ہے نا، تو منظر، اور تو دیکھ الی طرف حماری کا، تیرے گدھے کی طرف. گدھا بھی تھا پہلے، سواری میں گدھے استعمال ہوتے تھے نا، آج بھی ہوتے. تو منظر الی حماری کا، تو دیکھ اپنے گدھے کی طرف. وَلَنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم البتہ، اور ہم نے بنایا ہے اس کو لوگوں کے لیے ایک نشانی، کہ وہ جو گدھا ہے وہ بھی مرا پڑا ہے. دیکھ ہڈیوں کا پنجر ہو گیا، اور تو بھی مرا پڑا تھا، اور تیرے کو تو ہم نے اٹھا کر زندہ کر دیا. تیرے کھانے پانی کو دیکھ، وہ سڑا نہیں ہے. اور تیسرا کرشمہ دیکھ کہ وہ گدھا ابھی تک مرا پڑا ہے، تو زندہ کھڑا ہے، گدھا تیرا مرا پڑا ہے، بلکہ اس کی ہڈیاں کیڑے بوسیدہ ہو گیا ہے. وہ دیکھ تیرا گدھا. اور ہم نے لوگوں کے لیے اس کو ایک نشانی بتلایا ہے، بنا دیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب دیکھ وانظر، اور دیکھ الی طرف، الی العظام، اس کی ہڈیوں کو دیکھ. دیکھ رہا نا ہڈیوں کا پنجر گدھے کا پڑا ہے،
इसको मारकर अल्लाह ने 100 बरस के बाद खड़ा किया, खाना सड़ा नहीं। और तीसरा करिश्मा अल्लाह बतला रहा है कि वंजुर इलल इज़ामी, और तू उसकी हड्डियों की तरफ देख, कैफा, कैसे, कैसा है ना, कैफा, कैसे, नुनशिजुहा, कि हम उस पर चढ़ाते हैं। अब देख अल्लाह प्रैक्टिकल बतला रहा है कि अब वो पिंजर है हड्डियों का, और तू देख जरा उसको अब गौर से कि कैसे हम उस पर चढ़ाते हैं, नक्सुहा लहमा, गोश्त। अब अल्लाह तबारक तआला उससे फरमा रहा है कि देख हड्डियों के पिंजर को तेरे गधे के। अब तू बोलता है ना कैसा जिंदा करेंगे, देख कैसा जिंदा हो रहा है कि वो हड्डियों पर धड़ाधड़ गोश्त चढ़ना शुरू हो। अल्लाह कर सकता है कि नहीं? कर सकता है, सबका अकीदा है ना। तो 3 काम एक साथ हो रहे, उसको 100 बरस के बाद मार के उठा दिया, इधर खाना पानी सड़ा नहीं, और वो गधा सड़ा मरा पड़ा था, उसको अल्लाह तबारक तआला जिंदा कर रहा है। देख कैसे उसके हम हड्डियों पर गोश्त चढ़ाते हैं। फलम्मा तबय्यना लहू, फिर जब उस पर ये सब जाहिर हो गया, जब ये उस पर वाज़े हो गया, जब ये उस पर आश्कार हो गया, और उसने देख लिया मंजर, सब प्रैक्टिकल दिखाया अल्लाह ने कि खाना पानी सड़ा नहीं, वो मर के पड़ा था, खड़ा हो गया, और गधा मरा पड़ा था। अब उसके सामने प्रैक्टिकल अल्लाह दिखला रहा है कि देख इस पे कैसा चढ़ रहा है मामला, गधे पर। और उसके गधे को भी जिंदा कर दिया अल्लाह ताला ने उसकी आंखों के सामने। फलम्मा तबय्यना लहू, जब ये सब उस पर वाज़े हो गया, अब तो वाज़े हो गया ना, क्लियर हो गया, तो काला आलमु अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, तो उस शख्स ने क्या कहा, अब देखिएगा, काला आलमु, उसने कहा कि मैं जानता हूं। लो, अब वो क्या कह रहा है कि मैं जानता हूं। अभी तक तो वो क्या कह रहा था कि कैसे अल्लाह ताला बस्ती को, और अब क्या कह रहा है वो, हाँ, कि काला आलमु, उसने कहा कि आलमु, मैं जानता हूं, अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, ये क्या अल्लाह तबारक तआला हर शय पर कादिर है। अब इतना देखने के बाद भी आदमी न कहे तो फिर क्या है। और रोजमर्रा अल्लाह तबारक तआला अपनी कुदरत का मुजाहरा फरमाते, आदमी अगर न समझे, ऐसा आदमी होना चाहिए कि जो ये कहते कि मैं तो जानता हूं कि अल्लाह हर शय पर कादिर है। अब वो सारा उत्तराखंड तबाह बर्बाद हो गया, उसके बाद भी आदमी हर धर्मी पर कायम रहे, फिर वही काम करने लग रहा है। वो जो गए हुए हैं वो तौबा तौबा कर रहे हैं कि अब हम कभी नहीं जाएंगे, हमारी औलादों को बोल देंगे कि वहां नहीं जाना, बोलो। और यहाँ पर हाल ये है कि फिर अब वो बन रहा है, फिर मौत की तरफ लोग जा रहे हैं, बजाय इसके कि उससे इबरत लेते और ये कह देते कि अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। सबको अल्लाह ने कुफरस्तान को ख़त्म कर दिया, भाई अब ईमान ले आओ, ये बूत कुछ नहीं है, कोई नहीं, केदारनाथ ना बद्रीनाथ, सबसे बड़ा नाथों का नाथ, नाथ यानी मालिक हिंदी में, सबसे बड़ा नाथों का नाथ वो एक निरंकारी ईश्वर है जिसका नाम परमेश्वर तुम कहते हुए है अल्लाह तबारक व तआला। ये वो चीज है। तो उस शख्स ने कहा कि काल आलम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कि मैं जानता हूं कि अल्लाह तबारक तआला हर शय पर। ये 2 वाक्य बात समझ में आ गई। अब तीसरा वाक्य देखिए इस रुकू, और यह आखिरी वाक्य है। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात आ रही। वो इज़ क़ाल इब्राहिम रब्बी अरीनी कैफा तुहिल मौता, वहां इससे पहले एक शख्स का वाक्य बयान हुआ, और अब यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम का प्रैक्टिकल वाक्य देखिए। वो इज़ क़ाल इब्राहिम, और जब कहा इब्राहिम ने अलैहिस्सलाम कि रब्बी अरीनी, क्या है मेरे मालिक, अरीनी मुझे दिखला, कैफा कैसे, तुहिल मौता तू मुर्दों को जिंदा करता है। वो शख्स ने क्या कहा था कि कैसे जिंदा करेगा ये बस्ती को, सेंटेंस में फर्क है देखिएगा, कि कैसे जिंदा करेगा, तो अल्लाह ने उसको सब बता दिया, इससे जिंदा करेगा अल्लाह ताला। और यहाँ पर ये सेंटेंस बदल गया ना जुमला, यहाँ क्या है
کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ اس قالا، اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی، کہ اے میرے مالک، اے میرے پالنے والے، اے میرے پروردگار، ارینی، مجھے دکھلا دے. یہ عاجزی ہے، یہاں الگ چینج ہو گیا کہ کیف تحیل موتا، کہ تو کیسے زندگی بخشے گا مردے کی، یہ مجھے بتلا دے کہ تو کیسا زندہ کرے گا. کالا اولم تؤمن، ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ کیا تیرا ایمان نہیں ہے؟ ارے ہم عام آدمی کی بات الگ ہے، یہاں تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دکھلا. یہ نہیں کہا کہ کیسے تو کرے گا، اس کو ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہے اللہ کرے گا، مگر ابراہیم علیہ السلام کیا چاہ رہے ہیں کہ وہ منظر میں دیکھ کر میرے اطمینان کرنا چاہتا ہوں. اب یہاں پر ایک بات ہے کہ ہم لوگوں کے تعلق سے ایمان بالغیب ہے، یہ سمجھنے کیا یہ نقطہ بتا یہ آیت ہے کہ ہم لوگوں کے لیے ایمان بالغیب ہے، بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لانا. اوکے، پیغمبروں کے ساتھ دو معاملے ہیں، ان کو جب رسالت اور نبوت نہیں ملتی ہے تو وہ بھی عام آدمی رہتے. اب اگر کوئی کچھ بھی کہہ لے تو وہ اس کی اپنی بات ہے کہ نہیں وہ تو پہلے سے ہی نبی ہے، وہ تو پہلے سے ہی رسول ہے. یہ سب بات اللہ کے یہاں نہیں ہے، پہلے وہ بھی عام آدمی تھے. تو فرق یہ ہے کہ ان کو بھی پہلے ایمان لانا پڑے گا جیسے عام آدمی کو لانا پڑتا ہے غیب پر ایمان. اور ان کے ساتھ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے جب کام لیتا ہے کچھ بڑا تو ان کو ایک دم اطمینان کروا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت بھی دکھاتا ہے، نبی اور رسول کو جہنم بھی دکھلاتا ہے، فرشتے بھی دکھلاتا ہے. ہم کو نظر آتے ہیں کہ فرشتے؟ ان کو نظر آتے پیغمبروں کو فرشتے، اور ہم کو جس وقت نظر آئے گا اس کے بعد ہم کو مہلت نہیں ملے گی. فرشتہ جس وقت نظر آئے گا اس وقت مہلت نہیں ملے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو رسول اور نبی ہے ان کے ساتھ دو معاملے، پہلے نبوت اور رسالت سے پہلے ان کو بھی بالغیب پر ایمان لانا پڑتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رسالت اور نبوت سے سرفراز فرماتا ہے اور منتخب کرتا ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عالم بالا کے پردے ہٹا کر ان کو دکھلاتا ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کرا دی، براق بھیج کر خود عرش بری پر بلا لیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھلائی گئی، جہنم دکھلائی گئی، فرشتے دکھلائے گئے، حور دیکھی آپ نے، سب معاملے دیکھے آپ نے. تو اس لیے کہ اتنا بڑا کام لینا ہوتا ہے نبی اور رسول سے، تو ان کے دل کو اور ان کو ایک دم کانفیڈنٹ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ایک دم وہ مطمئن ہو جاتے ہیں اور بے دھڑک کام کرتے ہیں. اور جب نبی اور رسول کام کرتا ہے تو پھر پتھر بھی کھاتا ہے تو مسکراتا ہے، گالیاں بھی کھاتا ہے تو دعائیں دیتا ہے. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ ان کو حقیقت کا باقاعدہ مشاہدہ کرایا جاتا ہے کہ یہ ہے جو آخرت میں ہونے والا ہے. ہمارے سامنے ایمان بالغیب ہے، ان کے بھی سامنے بھی ایمان بالغیب تھا، اور اس کے بعد جب نبوت اور رسالت پر سرفراز فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو پھر ان کو وہ تمام اپنے عالم بالا کے مشاہدے کروا. تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کالا اولم تؤمن، کیا ابراہیم علیہ السلام کیا تجھے یقین نہیں ہے کیا؟ تو اب آپ کیا کہتے ہیں سنیے، وہ شخص کا جواب کیا تھا، اور اب یہ دیکھیے گا کہ کالا بلا، اے اللہ تعالیٰ ہاں کیوں نہیں، یقین ہے نا، ولا کلی یطمئن قلبی، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو ذرا اطمینان ہو جائے. اپنا آئیڈیا سے کیا پیش کر رہے ہیں؟ یقین تو ہے اللہ تعالیٰ، آپ کہہ دیں گے نہیں دکھانا چاہتے، نہ دکھائیے، مجھ کو یقین ہے. یہ جملہ کہہ دیا انہیں کہ کالا بلا، کیوں نہیں، یقین ہے، یہ یس کر لیا. اور پھر اس کے بعد ایک معروضہ پیش کر دیا ولیکن، وہ لیکن، یہ تو یقین ہے لیکن لتطمئن قلبی، کہ میرے دل کو ذرا اطمینان ہو جائے، اسٹرانگ ہو جاؤں میں.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کالا، ٹھیک ہے چلیے، ارشاد ربانی ہوتا کالا فخذ اربعۃ من الطیر، کہ تم 4 پرندے جو ہے تو لے لو، پکڑ لو 4 پرندے. اس میں مور تھا، کبوتر تھا، وہ تفصیل میں جانے کی کیا ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اوکے دیکھنا چاہتے ہو نا، کالا فخذ اربعۃ من الطیر، کہ 4 پرندے تم لے لو، اس کو پکڑ لو، فسرہن، پھر اس کو الیک اپنی طرف مانوس کر لو. نہیں بھائی کبوتر اڑا دے تو اڑ کے آتا ہے نا، کبوتر کو اڑاتے دیکھا ہے کسی نے؟ اڑاتا ہے کبوتر دانے کھلا ولا کے. کبوتر پہلے وہ بھی لاتے تھے، کیا بولتے خط لاتے تھے نا، نامہ، تو باقاعدہ اڑ کے آتے تھے کہ نہیں؟ تو مانوس کر لیتا آدمی جب اس کو. کتنے ہی جانور ہے، بلی ہے، گھوڑا ہے، گدھے ہے، یہ سب مانوس ہو جاتے ہیں، مرغی ہے، بکری ہے، تو وہ پلٹ کر آتے ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندے آپ لے لو اور اس کو اپنے سے ہلا لو، مانوس کر لو، یعنی اپنے سے ہلا لو. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر جو ہے تو اس کا تم قیمہ کر دو، 4 کو اس کو کاٹ کے ایک دم ایک دوسرے میں مکس کر دو، قیمہ کر دو، ملا دو، سب پارو اور گوشت سب ہو گیا. پھر اس کو ہر پہاڑ پر، 4 پہاڑ پر جا کر اس کے گوشت کو اور اس کو پر اور جیسا بھی تم نے ملا دیا نا، تو اس کے 4 بھاگ کر لو، 4 حصے کر لو، اور لے جا کر ایک پہاڑ پر ہر جز کو وہ ثم اجعل علی کل جبل منہن، اور ان سب کے جز کو جو ہے تو تم 4 پہاڑ پر رکھ کر آؤ. ثم ادعوہن، پھر تم ان کو پکارو. 4 پہاڑ پر رکھ کر آ گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے گا پکارو ان کو، آواز دو. کیا آواز دو؟ یاتی نہ کا سیاح، کہ پکارو ان کو، وہ تمہاری طرف دوڑ کر آئیں گے. اور جیسے ابراہیم علیہ السلام نے پکارا تو کہیں کا پر یہاں تھا، وہاں تھا، وہ تھا، وہ اڑ کر گوشت جا رہا، اور ایک پرندہ بنا اور آ گیا ابراہیم علیہ السلام کو. دوسرا پرندہ بنا، ادھر ادھر کا گوشت ٹکڑے اڑے اڑ کے، اور وہ دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا. اسی طرح سے سب دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے طرف آ گئے. اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَعْلَمْ، اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ ابراہیم علیہ السلام تو جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے، زبردست ہے، وہ یہ سب کر سکتا ہے. دیکھا تیری آواز پر وہ چلے آئے ہمارے حکم سے، تو نے تو اس کا قیمہ کر دیا تھا. تمہاری ہڈیاں گل سڑ کے قبروں میں کہاں چلی جاتی ہے، کسی کی راکھ کہاں بہا دیتے ہیں، پلینوں سے اڑا دیتے ہیں، ندیوں میں بہا دیتے ہیں، کسی کو شیر کھا جاتا ہے، کسی کو کوے گیت کھا جاتے ہیں، اور تم سمجھتے ہو کہ یہ سب کیسے زندہ ہوں گے آخرت میں. دیکھا ابراہیم علیہ السلام اور جان لے کہ تم نے آواز دی تھی، حکم ہمارا تھا، وہ سب اڑ کر تمہاری طرف سے آ گئے، تمہاری پاس آ گئے. وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لے کہ اللہ تبارک تعالیٰ غالب ہے، زبردست ہے، قوت والا ہے، اور ساتھ میں حکیم ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے، چاہے جیسا جس کو اچھا کر دے، چاہے جس کو زندگی دے دے، اور چاہے جس کو مار دے. تو جس طرح سے یہ پرندے مر کر قیمہ ہو گیا تھا ان کا، یہ تیرے سامنے آ گئے، تو آخرت میں یہ جتنے قیمہ ہو کر بکھر چکے ہیں سارے مردے، یہ سب کو اللہ ایک آواز دے گا، وہ سور پھونکا جائے گا، اور تمام کے تمام اللہ کے سامنے ایک ہی جھڑکی میں آ کر سب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. یہ ہے وہ رکوع. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.